معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ میانمار میں مسلمانوں پر دوبارہ ظلم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چین ایغور مسلمانوں کی نسل بندی کرنا بند کرے، امریکہ۔ چین نے ہندوستان کی سرحد پر لڑاکو فوج تعینات کر دی۔ چینی ایپس پر حکومت کی پابندی کے بعد ٹک ٹاک کا پہلا بیان، پابندی کے حکم پر عمل شروع۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,000 سے زیادہ نئے معاملے، متاثرین کی تعداد 5,66,000 سے تجاوز۔ ہند اور چین کے فوجی عہدیداروں کے درمیان آج بات چیت کا تیسرا دور۔ وزیر اعظم مودی کا قوم کے نام خطاب، لاک ڈاؤن میں کورونا پر قابو پایا، ان لاک میں لاپرواہی سے بڑی تشویش۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر کا راہل گاندھی پر انتہائی متنازع بیان، کانگریس کا پلٹوار، کوئی دہشت گرد اور ووٹ سے دیش بھکت نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز عالم کی گرفتاری پر بولی پرینکا گاندھی، کانگریسی پولیس کی لاٹھی اور فرضی مقدمات سے نہیں ڈرتی۔ ڈپٹی اسپیکر تلنگانہ اسمبلی بھی کورونا وائرس سے متاثر۔ وشاکھاپٹنم کی فارما کمپنی میں گیس لیک، 2 لوگوں کی موت، 4 کی حالت نازک۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 704 نئے کورونا وائرس کے مریض مثبت، جملہ تعداد بڑھ کر 14,595 ہو گئی۔ عام جہانی وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ڈاکٹر وی ایس راجشیکھر ریڈی کے خوابوں کی تعبیر، پلی وندلا میں میڈیکل کالج کے قیام کا فیصلہ اگست ماہ میں۔ کڑپا ٹاؤن میں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کے قیام کے لیے وزیر بلدی نظم و نسق سے نمائندگی، نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ۔ کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 77 نئے مریض مصدقہ پائے گئے، کل تعداد بڑھ کر 1,099 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف پولیس کا سخت رویہ، بغیر ماسک کے سڑکوں پر نکلنے والے۔ کڑپا کے آستانہ گنج بخش و فیض بخش میں رسم اجرا و شعری نشست، روح کا مکالمہ۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ میانمار میں مسلمانوں پر دوبارہ ظلم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میانمار حکومت مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے یار و مددگار مسلمان میانمار چھوڑنے اور پڑوسی ملک فرار ہونے پر مجبور ہیں۔ پڑوسی ممالک میں پناہ طلب کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بحری جہاز اور بوٹس کے ذریعے فرار ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں جو بحری جہاز خراب ہونے اور الٹ جانے کی وجہ سے غرق آب ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا صرف تماشائی بنی ہوئی ہے۔ میانمار کے خلاف اس درندگی پر ایک لفظ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلامی ممالک بھی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چین ایغور مسلمانوں کی نسل بندی کرنا بند کرے، امریکہ۔ امریکہ نے چین سے ایغور مسلمانوں کی نسل بندی کرنے والی مہم کو روکنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جرمنی کے ماہر تعلیم ایڈرین جینرز کے نئے مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے منگل کے روز ایک بیان جاری کر کے کہا، چین سے دنیا کو پریشان کرنے والی کچھ ایسی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی شنجیانگ صوبے میں خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر طاقت کے استعمال سے ایغور مسلمانوں اور دیگر اقلیتی برادریوں کے لوگوں کی نسل بندی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی خواتین کو اسقاط حمل کرانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ چین نے ہندوستان کی سرحد پر لڑاکو فوج تعینات کر دی۔ چین اور ہندوستان کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلوں میں چینی حکومت نے ہندوستان کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہ وار
लड़ाकू फौज तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी जराए अबलाग के मुताबिक हुकूमत ने हिंदुस्तान की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशावर लड़ाकू फौजी तैनात किए हैं। ख्याल रहे कि जून के दौरान दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े हिमालय की चोटियों पर झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, जबकि हलाक होने वाले चीनी फौजियों की तादाद का दुरुस्त अंदाज नहीं लगाया जा सका। चीनी ऐप्स पर हुकूमत की पाबंदी के बाद टिकटॉक का पहला बयान, पाबंदी के हुक्म पर अमल शुरू। गलवान वादी में चीन और हिंदुस्तान के फौजियों के दरमियान जिद्दोजहद के पेश नजर मरकजी हुकूमत की तरफ से टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाए जाने के बाद कंपनी की जानिब से मंगल को पहला बयान आया, जिसमें कहा गया है कि वो हुक्म पर अमल करने सिमत में काम कर रहे हैं। हुकूमत ने पीर की रात 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। टिकटॉक इंडिया चीफ निखिल गांधी की तरफ से आज जारी बयान में कहा गया है, हमने हिंदुस्तानी टिकटॉक सारिफ की कोई भी मालूमात गैर मुल्की हुकूमत या फिर चीन की हुकूमत को नहीं दी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,000 से ज्यादा नए मामले, मुतासरीन की तादाद 5,66,000 से तजावुज। मुल्क में कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन के 18,000 से ज्यादा नए केसेस की इत्तला मिली है, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,66,000 को अबूर कर चुकी है। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से मंगल के रोज जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,66,840 हो गई है, जिसमें कोरोना वायरस के 18,522 नए केसेस भी शामिल हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से कोरोना मुतासरीन के यौमिया केसेस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इतवार के रोज वायरस के 19,906 केसेस दर्ज हुए थे। पीर के रोज 19,459 केसेस से कुछ कम ही रिपोर्ट हुए थे और आज ही 18,522 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। हिंद और चीन के फौजी ओहदेदारों के दरमियान आज बातचीत का तीसरा दौर। हिंदुस्तान और चीन के फौज के दरमियान मशरकी लद्दाख में कशीदगी कम करने के ताल्लुक से लेफ्टिनेंट जनरल सतह पर कल बातचीत होगी। इस मौके पर हसास इलाकों से फौजी तखलिया के ताल्लुक से तबादुले ख्याल की जाएगी। सरकारी जराये ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सतह पर बातचीत का ये तीसरा दौर होगा। हकीकी खित्ते कब्जे पर वाक़े चोशोर सेक्टर में कल 10:30 पर बातचीत तय की गई है। वजीर आजम मोदी का कौम के नाम खिताब, लॉकडाउन ने कोरोना पर काबू पाया, अनलॉक में लापरवाही से बड़ी तशवीश। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अब हम अनलॉक 2 में दाखिल हो रहे हैं और ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं जब सर्दी, जुकाम और बुखार का मौसम भी शुरू होने वाला है। हमें ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को 6वीं मर्तबा कौम के नाम खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अब हम अनलॉक 2 में दाखिल हो रहे हैं और ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं जब सर्दी, जुकाम और बुखार का मौसम भी शुरू होने वाला है। हमें ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। लॉकडाउन ने कोरोना से लोगों को बचाया है, लेकिन अब अनलॉक के साथ लापरवाही भी शुरू हो गई है। अब लापरवाही बढ़ रही है, जो तशवीश की वजह है। वजीर आजम मोदी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन की स्कीम को 5 महीने बढ़ाया जा रहा है। अब ये स्कीम नवंबर तक मुल्क में लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि इस स्कीम को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का इजाफी खर्च आएगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें 1.5 लाख करोड़ तक का खर्च आएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में
अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राहुल गांधी पर इंतहाई मुतनाज़ बयान। कांग्रेस का पलटवार, कोई दहशतगर्द और गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता। बीजेपी के मुतनाज़ मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के एक इंतहाई मुतनाज़ बयान पर सियासी घमासान तय है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर हमला करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गैर मुल्की रहन से पैदा होने वाला देशभक्त नहीं हो सकता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस के लीडर जेटू पटवारी ने शदीद जवाबी हमला किया। जेटू पटवारी ने ट्वीट किया कि कोई मुहिब्बे वतन दहशतगर्द नहीं हो सकता है, कोई गोडसे भक्त मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता है। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेसी पुलिस की लाठी और फर्जी मुकदमा से नहीं डरती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी को एक जाबिराना कार्रवाई करार देते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मंगल को कहा कि फर्जी इल्जामात से अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस कारकुनान अवामी मसाइल पर आवाज उठाने का सिलसिला जारी रखेंगे। डिप्टी स्पीकर तेलंगाना असेंबली भी कोरोना वायरस से मुतासिर। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। पद्मा राव के अलावा उनके 2 लड़के भी मुतासिर हो जाने की इत्तला है। डिप्टी स्पीकर के मौजी मर्ज में मुब्तला होने के बाद खानदान के दीगर अरकान होम क्वारंटाइन हो गए हैं, जबकि पद्मा राव गौड शहर के एक कारपोरेट हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। आज सुबह ही रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिपोर्ट भी कोरोना मुस्बत पाई गई, जिस पर वो हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। विशाखापट्टनम की फार्मा कंपनी में गैस लीक, 2 लोगों की मौत, 4 की हालत नाजुक। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाक़े एक फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव का मामला सामने आया है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक गैस के रिसाव से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
انہیں نزدیکی ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ منگل کو صبح میں پیش آیا۔ انتظامیہ نے آس پاس کے گاؤں کو خالی کرا دیا ہے۔ پروادہ فارما سٹی کے 2 کلومیٹر کے دائرے میں گیس رساؤ کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 704 نئے کورونا وائرس کے مریض مثبت، جملہ تعداد بڑھ کر 14,595 ہو گئی۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 704 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 14,596 ہو چکی ہے۔ 7 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کرشنا ضلع میں 3، ضلع کرنول میں 2، ضلع گنٹور اور اننتا پورم میں ایک مریض کی موت واقع ہو گئی، جس سے تاحال مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 187 ہو چکی ہے۔ ریاست میں اب تک 6,511 افراد مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ریاست میں 7,897 مریض مختلف ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں۔ عام جہانی وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ڈاکٹر ویس راجشیکھر ریڈی کے خوابوں کی تعبیر۔ پلی وندلا میں میڈیکل کالج کے قیام کا فیصلہ اگست ماہ میں ٹینڈرز آرانی ڈالے جائیں گے۔ ریاستی وزیر صحت اللہ نانی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاستی وزیر صحت اللہ کلی کرشنا سرینیواس نے کل پلی وندلا کا دورہ کر کے مڈنور روڈ پر واقع JNTU کالج کے قریب مجوزہ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا اور MP کڑپا ویس اویناش ریڈی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ڈاکٹر ویس راجشیکھر ریڈی نے پلی وندلا میں ایک میڈیکل کالج اور سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے قیام کا خواب دیکھا تھا، جسے ان کے فرزند موجودہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی پورا کر رہے ہیں۔ ماہ اگست میں اس سلسلے میں ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ اس میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کے قیام سے اس علاقے میں عوام کو بہتر اور عصری طبی سہولیات فراہم کرنا جگن موہن ریڈی کا مقصد ہے۔ کوئی بھی غریب خاندان طبی سہولت سے محروم نہ رہے، یہی ان کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کڑپا میں صرف طبی شعبے میں 850 کروڑ کے صرفے سے کڑپا میڈیکل کالج کو عصری بنانے کارپوریشن سطح پر ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کا قیام، کینسر ہاسپٹل کا قیام اور اس سلسلے میں دیگر طبی سہولیات کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی ریاست بھر میں طبی سہولیات پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ریاست کے ایجنسی علاقوں میں بھی کارپوریٹ سطح پر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 25 پارلیمانی حلقوں میں 11 میڈیکل موجود ہیں، جنہیں جدید انداز میں کارکرد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن پاڈا کے OSD انل کمار ریڈی اور دیگر قائدین و عہدیدار موجود تھے۔ کڑپا ٹاؤن میں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کے قیام کے لیے وزیر بلدی نظم و نسق سے نمائندگی نائب وزیر اعلیٰ امجد باشا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش رضوی امجد باشا نے آج وجے واڑہ میں ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق پوتا ستیہ نارائنا سے ملاقات کر کے کڑپا ٹاؤن میں زیر زمین ڈرینیج کے قیام پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MP کڑپا ویس اویناش ریڈی، سابقہ میئر کڑپا سریش بابو بھی موجود تھے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کو کڑپا ٹاؤن میں زیر زمین ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تکالیف سے واقف کرایا گیا، جس پر انہوں نے اس سلسلے میں سرکاری عہدیداروں سے زیر زمین ڈرینیج کے لیے ایک جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت دی۔ امجد باشا نے کڑپا کے مضافات میں واقع نانا پلی پلانٹ میں سیوریج ٹریٹمنٹ کے قیام کے لیے 70 ایکڑ اراضی حاصل کی گئی ہے۔ اس میں اس پلانٹ کے قیام پر جلد اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ زیر زمین ڈرینیج کے کاموں کے لیے 105 تا 130 کروڑ دینے کا مطالبہ کیا گیا، جس پر وزیر بلدی نظم نسق نے ضروری کارروائی کے لیے احکامات جاری کیے۔
کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 77 نئے مریض مصدقہ پائے گئے، کل تعداد بڑھ کر 1099 ہو گئی۔ آج ضلع کڑپا میں 77 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جو اس طرح ہیں۔ کڑپا ٹاؤن میں آج سب سے زیادہ کورونا وائرس کے مریض مثبت پائے گئے۔ کڑپا ٹاؤن میں 37، پرگٹور میں 12، سی کے دنے میں 2، میتکور میں 1، راجم پیٹ میں 1، کملا پورم میں 1، پلیوندلا میں 6، لکی ریڈی پلی میں 1، سدھوٹ میں 1، تندور میں 2، ویرا بلی میں 1، ویم پلی میں 1، بدویل میں 3، ولور میں 1، بی کوڈور میں 1، اٹلور میں 1، جمل مرگ میں 1، پنڈلی مری میں 1، یرا گنٹلا میں 1، جبکہ 2 مریضوں کا تعلق بیرونی ممالک سے آئے افراد پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں، جس سے تاحال صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 436 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف پولیس کا سخت رویہ۔ بغیر ماسک کے سڑکوں پر نکلنے والے 408 افراد کے خلاف مقدمات درج، جرمانے عائد۔ ضلع ایس پی کڑپا کے انبوراجن۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر سے لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ خصوصاً محکمہ پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع ایس پی کڑپا کے انبوراجن کے احکامات کے تحت پیر کے دن ضلع بھر میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 408 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 1,27,350 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انبوراجن نے ضلع کے عوام سے کورونا وائرس کے خلاف سرکاری مہم میں تعاون کرنے اور لاپرواہی کے رویے کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہے۔ لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کڑپا کے آستانہ گنج بخش و فیض بخش میں رسم اجرا و شعری نشست، روح کا مکالمہ۔ متولی آستانہ گنج بخش و فیض بخش کڑپا جناب سعید خان کے زیر اہتمام ایک ادبی و شعری نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں قاری محمد غوث خان صاحب یعقوبی اسلامی عارف کڑپوی کی تصنیف روح سے مکالمے کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ جلسے کی صدارت سجادہ نشین آستانہ شاہ میریہ کڑپا مولانا سید شاہ حسینی بادشاہ شاہ میری صاحب نے کی اور رسم اجرا انجام دی۔ نظامت سردار ساحل نے کی۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی مفتی سید محمد علی بغدادی، اسد کڑپوی سجادہ نشین آستانہ بغدادیہ اور وائس کانگریس کڑپا انچارج رضوی احمد بادشاہ رہے۔ مہمان اعزازی میں سری وینکٹیشورا یونیورسٹی تروپتی کے پروفیسر عبدالستار صاحب تھے۔ مصنف قاری محمد غوث خان صاحب کی یہ چوتھی کتاب ہے جو روح سے مکالمہ شائع ہوئی۔ مزید 9 کتابیں زیر تصنیف ہیں۔ شعری نشست میں ستار فیضی، سید نظام الدین کڑپوی اور دیگر شعراء نے کلام پیش کیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔